الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، گزشتہ ہفتے انہی آیتوں کو پڑھا گیا تھا اور انہی آیتوں کے متعلق کچھ باتیں مذاکرے کے طور پر عرض کی گئی تھی. حق تعالی شانہ نے قرآن کریم کی سورہ انفال کی دوسری آیت میں ایمان والوں کی 5 صفات کو بیان فرمایا ہے کہ ایمان والے تو وہ ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا نام آئے، اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ اللہ کرنے والے ہوں، ان کا سن کر کے اس کا دل کانپ جائے محبت اور عشق میں. اور جب قرآن کی تلاوت کی جائے، دوسری صفت یہ ہے تو ایمان والوں کے ایمانی کیفیت میں اضافہ ہو جائے. تیسری صفت یہ ہے کہ وہ اپنے رب تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہیں، کامل بھروسہ. چوتھی صفت یہ ہے کہ جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں. اور 5ویں صفت یہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ اور جتنا کچھ حق تعالی شانہ نے دیا ہے، مال دیا ہے. مال دینے والے تو اللہ نے نائب بنایا ہے، حضرت انسان کو نائب بنایا ہے. اصل مال دینے والے اللہ، اس میں سے کچھ نہ کچھ خرچ کرتے ہیں. دو باتوں پر بات ہوئی تھی کہ اللہ کے ذکر میں ایمان والوں کا دل کانپے محبت سے، عشق سے. اور دوسری بات قرآن کی تلاوت پر بات ہوئی تھی کہ ایمان والا جب قرآن سنتا ہے تو اس کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے. قرآن سن کر کاش ہمارے یہاں گاڑی چلانے والا بھی محبت اور عشق کے ساتھ قرآن سن کر چلا رہا ہو. گھروں میں بھی تلاوت کا اہتمام ہو، اور نوجوانوں میں خصوصاً جو دیگر چیزیں سننے کا ایک رواج، ایک نشہ ہے، کاش ہمیں قرآن سے ایسا عشق ہو جائے ہم قرآن سننے والے بن جائیں، قرآن سے حقیقی تعلق پیدا ہو جائے. تیسری صفت جو تھی اس میں فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ایمان والے وہ ہوتے ہیں. تیسری صفت یہ ہے جو اللہ پر کامل بھروسہ اور یقین کر کر زندگی گزارتے ہیں، ہر اعتبار سے یقین. بیمار ہیں کہتے ہیں صحت دینے والے ایک اکیلے اللہ. جتنے ڈاکٹر ہیں ہاسپٹل، یہ سب ذریعے اور بہانے ہیں. اللہ چاہیں گے تو ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا دیں گے، اللہ نہیں چاہیں گے تو شفا نہیں ہو سکتی.
مال دینے والے مال لینے والے یہ اللہ، آدمی اس پہ اترائے نہ اور بھروسہ کرے کہ اللہ ہی دینے والے ہیں، اللہ ہی لینے والے۔ اسباب کو اختیار کرنا اور بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرنا، اس کو توکل کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اسباب کو ترک کر دینا، ایسے واقعات بھی ہیں، لیکن نگاہ اللہ پر ہو، اسباب پر نگاہ نہ ہو۔ ایک واقعہ علامہ یافعی رحمت اللہ علیہ نے روضۃ الریاحین کے اندر لکھا ہے کہ ایک جنگل میں ایک صاحب جا رہے تھے، شدید گرمی کا زمانہ، اور انہیں پیاس نے ستایا۔ وہ ایک کنویں کے منڈیر پر گئے، جب جا کے دیکھا تو پانی بہت گہرائی میں۔ وہ پھر ہٹے کہ کہیں سے کوئی ڈول کا بالٹی کا نظم ہو جائے، کچھ رسی کا نظم ہو جائے، اس کی تلاش میں ادھر ادھر گھومنے پھرنے لگے۔ کہہ رہے ہیں کہ تھک ہار کر کے ایک درخت کے نیچے میں بیٹھ گیا کہ ابھی کوئی آئے گا مسافر تو پانی نکالے گا، میں بھی پی لوں گا۔ اتنے میں ایک ہرنی آئی۔ عجیب لکھا ہے علامہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ایک ہرنی آئی، اس ہرنی نے بھی، وہ بھی پیاسی تھی، اسی طلب کا اظہار کیا، پانی پینے کے لیے آئی کنویں پر، دیکھا کہ پانی بہت اندر گہرائی میں ہے۔ اس نے ایک آسمان پر نگاہ اٹھا کر آہ بھری۔ میں سب یہ تماشا دیکھ رہا تھا ہرنی کا۔ فرمایا اس کے بعد اس ہرنی نے کنویں میں دیکھا تو کنویں کے منڈیر کے اوپر پانی آ چکا تھا، اور اس نے اطمینان سے پانی پیا اور وہ چل دیا۔ اس نے، میں سمجھ گیا کہ میری نگاہ اسباب پر تھی۔ اگر میرے پاس رسی آئی اور ڈول آئی تو پانی نکال سکتا ہوں، اگر نگاہ مسبب الاسباب پر ہوتی، ذریعہ تو تلاش کرنا ہے کہ رسی بھی میرے پاس ہو، ڈول بھی ہو، لیکن اسباب پر نگاہ نہ ہو جائے، اسباب پیدا کرنے والے پر نگاہ ہو، مسبب الاسباب پر۔ کہ ایک ہرنی نے مجھے توکل سکھلا دیا اللہ کی ذات پر۔ چنانچہ حدیث شریف میں پیارے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ او ایمان والو، پرندوں کو دیکھ کر کے اللہ پر توکل سیکھو۔ لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا۔ اگر تمہارا بھروسہ اللہ کی ذات پر ایسے ہو جائے جیسے پرندوں کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے، حدیث میں، تو اللہ تمہیں روزی دیں گے جس طریقے سے پرندوں کو روزی دیتے ہیں۔ کیسے دیتے ہیں؟ تغدو خماصا وتروح بطانا۔ جب پرندہ اپنے گھونسلے سے صبح نکلتا ہے تو خالی پیٹ ہوتا ہے، جب دوپہر میں شام میں جب اپنے گھونسلے میں پہنچتا ہے خود پیٹ بھرا ہوتا ہے، اور بچوں کی روزی بھی، اس کے بچوں کی روزی بھی چونچ میں پکڑے ہوئے پہنچتا ہے۔ ہمارا بھروسہ پرندوں سے بھی گیا گزرا ہے، اتنا بھی نہیں ہے۔ سارے اسباب اختیار کرنا، تدبیر کو اختیار کرنا، یہی ایمان والے کی نشانی ہے، لیکن یقین اللہ کی ذات پر رکھنا۔ ترمذی شریف میں روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگوں نے آ کر کے یوں سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے اونٹ کو رسی سے باندھیں اور پھر اللہ کے اوپر بھروسہ کریں یا ویسے ہی چھوڑ کر بھروسہ کر لیں؟ اونٹ کو جب بٹھلایا جاتا ہے، بٹھلانے کے بعد اس کے گھٹنوں کے اندر ایک رسی ڈال دی جاتی ہے، ایک حلقہ ہوتا ہے رسی کا، جس کو عربی میں عقل کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم، احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثالیں دی ہیں۔ تعاہد القرآن فوالذی نفس محمد بیدہ لہو اشد تفلتا من الابل
فی عقلها او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کو مضبوطی سے تھامو، صبح شام اس کی تلاوت کرتے رہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، یہ قرآن سینے سے اتنا جلدی نکل جاتا ہے جب ایمان والا قرآن سے محبت نہیں کرتا، کہ جتنا جلدی اونٹ کے پیر سے عقل نکالنے پر وہ اونٹ فوراً چلنا شروع کر دیتا ہے. نشانی ہے، اونٹ کو بٹلایا، اس کے اس گھٹنے کے اوپر وہ عقل ڈال دیتے ہیں. پھر عرب یہ کرتے تھے کہ پھر جب اونٹ کو کھڑا کرتے یہاں سے نکال کر اونٹ فوراً کھڑا ہو جاتا تھا. اونٹ سمجھ جاتا تھا مجھے اشارہ دیا ہے کہ چلنا شروع کرو، وہ کھڑا ہو جاتا. جیسے وہ کھڑا ہوتا یہ اس کو بیٹھ جاتے، سوار اس پر سواری کر لیتا. اب رومال اپنے سر پر ہے، اس لیے کہ ریگستان کا معاملہ ہے، علاقہ وہ ہے پتھریلی زمین ہے، رومال اپنے سر پر ڈال دیں. اب ریگستان کی اس تپش سے بچ جائے رومال کی وجہ سے، لیکن رومال اڑ جاتا. اب وہ عقل جو اونٹ کے پیر کے سے وہ جو رسی نکالی ہے، یہ ایک حلقہ بنا ہوا تھا، رنگ بنی ہوئی تھی رسی کی، وہ اپنے سر پر رکھ دیتا تھا. آج کل وہ سر پر رکھنے والی رنگ کالے کلر کی فیشن بن گئی ہے. یہ ان کا رواج تھا کہ رومال رکھ کر وہی رسی یہاں رکھتے، پھر جب اترتے وہی رسی اونٹ کے پاؤں میں ڈال دیتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح وہ رسی نکالنے پر اونٹ چلنا شروع کرتا ہے، قرآن جب چھوڑیں گے تو وہ بھی سینے سے نکلنا شروع ہو جائے گا، رکتا نہیں ہے. اللہ کی ذات بے نیاز، اللہ کی ذات سے نکلا ہوا قرآن بھی بے نیاز ہے. نہ مالدار دیکھتا ہے، نہ عہدہ کرسی مرتبہ دیکھتا ہے. وہ تو کوئی بھی اس کا عاشق ہو جائے، غریب ہو، ہاتھ پیر سے معذور ہو، کالا کلوٹا ہو، جھوپڑی میں رہنے والا ہو، لیکن قرآن کا عاشق ہو تو خدا اسے یہ نعمت سے مالا مال فرماتے ہیں. وہاں عہدہ کرسی مرتبہ نہیں دیکھا جاتا، رنگ نہیں دیکھا جاتا، نسل اور زبان نہیں دیکھی جاتی. اللہ کے پاس محنت کرنی پڑتی ہے، سچا عاشق بننا پڑتا ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ترمذی شریف میں روایت ہے، کسی نے پوچھا اس اونٹ کے پیر میں رسی باندھیں پھر بھروسہ کریں، بات اس پر سے چل رہی تھی، یا ویسے ہی کھلا رکھ کر بھروسہ کریں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں نہیں نہیں، آپ اونٹ کو پورے اچھی طرح سے باندھیں اور باندھ کر پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں کہ اس کی حفاظت کرنے والے اللہ. ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے تدبیر پوری اختیار کریں. یہ نہیں کہ گاڑی کھلی چھوڑی ہوئی ہے، شیشہ بھی کھلا ہوا ہے اور چابی بھی لگی ہوئی ہے کہ آ جاؤ اور لے کے چلے جاؤ. نہیں، چابی بھی بند کرو، گاڑی بھی بند کرو، شیشہ بھی بند کرو، اور جتنے حفاظت کے اس زمانے میں سامان ہیں، ٹریکل لگانا وغیرہ، ایک مثال دے رہا ہوں، سارا کچھ کرو. کہ ہم نے کی یہ تدبیر اس لیے کہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تدبیر کا حکم دیا ہے. گھر کو ہم نے کیا ہے تالا اور آیت الکرسی پڑھ کر کیا ہے دم. اب بھروسہ ہم نے اللہ پر کیا ہے، حفاظت اللہ کریں گے. تدبیر پوری ہو اور پھر تقدیر پر بھروسہ ہو. یہ ہے توکل. توکل کی پوری تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی. چنانچہ حج کا زمانہ چل رہا ہے. قرآن کریم میں سورہ بقرہ کے اندر دوسرے پارے کے 9ویں رکوع کی پہلی آیت ہے الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى واتقون یا اولی الالباب. یہ آیت کب اتری؟ یمن کے لوگ حج کے لیے آتے تھے. حدیث شریف میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما رأس المفسرین حبر الامہ فرماتے ہیں کہ یمن سے جب حاجی آتے تھے تو اپنے ساتھ زاد راہ کھانے پینے کا سامان لے کر نہیں آتے تھے کہ ہم وہاں جائیں گے تو کیا کھائیں گے. لوگ پوچھتے آپ ویسے ہی جا رہے ہو صرف اپنا بستر لے کر، کھاؤ گے پیو گے کیا؟ وہ کہتے تھے اللہ مالک ہے، اللہ کھلائے گا پلائے گا. تو قرآن اترا نہیں وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى. یہ کیا بات ہوئی اللہ کھلائے گا پلائے گا؟
آپ پورا نظم کرو نا کھانے پینے کا، اور پھر بھروسہ اللہ کی ذات پر کرو. قرآن اترا ہے توکل سمجھانے کے لیے کہ توکل یہ نہیں ہے کہ تدبیر چھوڑ دے. آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں، بھائی آپ کمانے کے لیے کیوں نہیں آتے؟ کہ اللہ کھلائے گا، اللہ مالک ہے، اللہ پلائے گا، یہ توکل نہیں ہے. محنت کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال روزی کا طلب کرنا، اس کے لیے جستجو کرنا، محنت کرنا، یہ فرض نمازیں، فرض روزے جتنے فرائض ہیں اس کے بعد پہلے نمبر پر فرض ہے. پہلا وہ، اس کے بعد یہ فرض ہے. یہ نہیں کہا کہ بیٹھے رہو اللہ کھلائے گا پلائے گا. کرنا محنت تو کرنی پڑے گی، اور پھر محنت کا طریقہ بھی حدیث شریف میں سمجھایا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ابھارا ہے. التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ ہم جو تمہیں ابھار رہے ہیں حلال روزی کی طلب میں، یہ ویسے ہی نہیں ہے، اس پر ثواب اللہ عطا فرماتے ہیں. اور کیسا ثواب؟ فرمایا، یہ بھی ترمذی شریف کی روایت ہے کہ التاجر الصدوق الامین، صرف دو صفات، سچائی اور امانت داری. کاروبار کرنے والا، نوکری پیشہ، ملازم، سیٹ ہو، ملازم ہو، جو بھی کام کرتا ہو، جس نہج پر بھی کرتا ہو، بس کاروبار حلال ہو، اور ساتھ میں یہ شرط ہو التاجر الصدوق الامین، سچی بات کرتا ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو. کپڑا بیچنے والا یوں نہ کہے یہ پورا 1 میٹر ہے، بعض مرتبہ کمی ہوتی ہے، وہ یوں کہے جتنا ہے یہ کپڑا اتنے میں دے رہا ہوں، تاکہ جھوٹ نہ ہو جائے. عطر بیچنے والا یوں نہ کہے کہ یہ 1 تولے کی شیشی ہے، اس میں 1 تولہ عطر ہے، کبھی کم ہوا تو یوں بتلائے یہ شیشی میں جو عطر بھر کے دوں گا، پورا بھر کے دوں گا، اس کی اتنی قیمت ہوگی، تاکہ جھوٹ نہ ہو جائے. 1 تولہ کہنے پر 1 تولے سے کم ہوگا تو جھوٹ میں شامل ہو جائے گا. جہاں کا مال ہو وہاں کا ظاہر کرے. فرمایا ایک سچائی، التاجر الصدوق الامین، اور امانت داری، خیانت نہ ہو. یہ 2 صفت کے ساتھ جو بھی کاروبار کرے گا، دینے والے اللہ، ذریعہ اختیار کرنے والا بندہ، اختیار کرنے کے بعد اللہ پر بھروسہ کرنے والا بندہ، دینے والے اللہ. فرمایا روزی بھی مل رہی ہے، اور امانت داری سے کاروبار کرنے والے کو اللہ جنت میں نبیوں کا، صدیقوں کا اور شہیدوں کا ساتھ نصیب فرمائے. کر رہا ہے کاروبار، نبی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. کاروبار کر رہا ہے، صدیقوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. کاروبار کر رہا ہے، شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اور دوسری جگہ دھمکی آمیز لہجہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا التجار یحشرون یوم القیامت فجارا الا من اتقى وبر وصدق. تاجر اگر سچائی اور امانت داری کے ساتھ کاروبار نہیں کریں گے، التجار یحشرون یوم القیامت فجارا، تو یہاں تو حلال کاروبار سمجھ کر کے محنت کرتا رہا، لیکن جھوٹ بھی ہے، خیانت بھی ہے. فرمایا کل قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا تو فاسق و فاجروں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. دیکھو امانت داری سے کرنے پر نبیوں کے ساتھ بیٹھک ہوگی اس کی. ابھارا کہ توکل یہ ہے کاروبار خوب کرے، لیکن نمازوں کے بیچ میں نہیں. نمازوں کے بیچ میں نہیں. اللہ کا حکم آئے تو اللہ کے حکم کے بیچ میں کوئی بھی شے آئے، اس شے کو، اس چیز کو پھینک دیا جائے گا، اللہ کے حکم کو پورا کیا جائے گا. وہی توکل ہے. کاروبار کریں اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں. ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے چلتا ہے، کل قیامت کے دن حق تعالی شانہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ 70,000 لوگ میری امت سے بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. ان میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو ایک اکیلے اللہ پر بھروسہ کر کے چلتے ہیں کہ نفع نقصان کا مالک اللہ، صحت اور بیماری کا مالک اللہ،
حالات لانے والے اور حالات ٹالنے والے نہ آرمی ہے، نہ صدر ہے، نہ وزیر اعظم ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ دنیا کو گھماتے ہیں. ان الحکم الا للہ، اللہ کا حکم چلتا ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا. اس لیے حالات لانے والے، حالات ختم کرنے والے اللہ. آپ نے 20 مرتبہ دیکھا ہوگا کہ پارلیمنٹ والے بھی کوشش کرتے ہیں یہ پاس ہو جائے، کہیں کچھ اور پاس ہو جاتا ہے. اور جو فیصلے کرنے والے، جو قوانین بنانے والے جو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کچھ قوانین بناتے ہیں، کچھ اور پاس ہو جاتا ہے. یہ سب کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. ہاں یہ ضرور فرمایا کہ آپ اعمال کرو، اعمالکم عمالکم، جیسے اچھے اعمال ہوں گے ایسے ہی حکمران اللہ مسلط کریں گے. تو ایسا بھروسہ سکھلایا ہے کہ دیکھو لو مو نہیں کہو، اگر مگر نہ کہو. حدیث شریف میں آتا ہے بہت سے لوگ توکل کی باتیں کرتے ہیں لیکن کہتے ہیں اگر یوں ہوتا تو یوں ہو جاتا، اگر میں یوں کرتا تو یوں بچ جاتا، اگر کچھ دیر پہلے ڈاکٹر کہتا ہے اس کو آپ ہاسپٹل لاتے اس کی جان کیسے جان بچتی. قرآن کہتا ہے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب موت کا وقت آتا ہے ایک لمحہ نہ آگے ایک لمحہ نہ پیچھے، اپنے ہی وقت میں ہر ایک نے جانا ہے. بعض مرتبہ آدمی ایسی ایسی بیماریاں، اللہ میری بھی آپ کی بھی ساری امت کی حفاظت فرمائے، مہلک بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے، سال ہر سال کھنچ جاتے ہیں، گھر والے بھی تنگ آ جاتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں لوگوں سے جا کر دعا کرو اللہ عافیت والی موت دے دے. نہیں آتی موت، اس لیے کہ موت کا وقت نہیں ہے. اور بعض مرتبہ ابھی ماشاءاللہ شیخ ادریس شہید رحمت اللہ علیہ آخری وقت تک حدیث کا درس دیتے رہے. ظالم خوش ہو گیا، ظالم خوش ہو گیا کہ ہم نے دینداروں کو علوم نبوت سے آراستہ و پیراستہ ہو کر کے امت مسلمہ کے فرزندان کو، فرزندان توحید اور فرزندان نبوت کو علوم نبوت سے آراستہ و پیراستہ کرنے کا پاکیزہ کام کرتے تھے، ہم نے ان کو راستے سے ہٹا دیا، وہ دھوکے میں ہیں. اللہ نے انہیں شہادت کی دولت عطا فرما دی. کتنی بڑی نعمت ہے. آدمی سوچے باوضو استاذ الاساتذہ مرشد العلماء حضرت مفتی نظام الدین شامزی شہید رحمت اللہ علیہ رات میں شہادت کی ایک رات پہلے حضرت کے گھر میں تھا. مغرب کی نماز حضرت نے خود پڑھائی، میں خود مقتدی تھا، آخری وقت میں بھی حضرت کے ساتھ تھا. دیکھیں مطالعہ کر رہے ہیں، باوضو ہو کے پڑھانے نکلتے ہیں، دشمن ناچ رہا ہے، خوش ہو رہا ہے. اللہ نے ان کی شہادت کی دولت سے مالا مال فرمایا. اکابرین کو اللہ قبول فرماتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ارشاد ہے اوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. میری تو تمنا یہ ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر جہاد کروں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر اللہ مجھے زندہ کرے، پھر جہاد کروں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر اللہ مجھے زندہ کرے، پھر جہاد کروں، پھر شہید ہو جاؤں. یہ تمنائیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی جو نبی کی تمنائیں. دنیا دار کو سمجھائے ایسے کرو ویسے کرو، 2 پیسے ذلیل دنیا کے مل جائیں گے، آدمی سب کچھ لٹا دیتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنائیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. آخر کوئی تو بات ہوگی جو پیارے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ تمنا ظاہر فرما رہا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں. ڈاکٹر کا یہ کہنا کہ جناب آپ 10 منٹ 1 گھنٹے جلدی لے آتے تو یہ بچ جاتا، کیسے بچ جاتا؟ یہ توکل کے خلاف ہے، اللہ کی ذات پر یقین کے خلاف بات ہے. یوں کہے ہم نے تدبیر پوری اختیار کی کہ اس کو شفا نصیب ہو جائے، لیکن اس کا وقت پورا ہو چکا تھا، اللہ نے اپنے وقت میں اٹھا لیا. اللہ نے اپنے وقت میں اٹھا لیا. حدیث شریف میں آتا ہے کیوں
لو لو نہ کہو، اگر مگر نہ کہو، فإن لو تفتح عمل الشیطان. جب آدمی کسی معاملے میں کہتا ہے اگر یوں کرتا تو یوں ہو جاتا، اگر میں دکان وہاں لیتا تو نفع زیادہ ہوتا مارکیٹ میں تو یہاں بیٹھا ہوں اس لیے نفع نہیں ہو رہا، میں اگر فلاں جگہ پر اپنا گھر بناتا تو مزہ آتا، یہاں تو گھر، اگر مگر ساری دنیا اس پر لگی ہوئی ہے. جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کی اصلاح کرتے ہوئے، تزکیہ کرتے ہوئے کہتے ہیں آپ کے دل کا رخ غلط ہے، یہ شرک خفی ہے، یہ شرک خفی ہے کہ آدمی یوں ایسی کوئی جملہ کہے. نہیں، یہ سب لکھا ہوا ہے، تقدیر پہلے سے لکھی ہوئی ہے. انسان، بخاری شریف میں روایت ہے، انسان اپنے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور جب 3 چلے پورے کرتا ہے اور اس کی روح پھونکی جاتی ہے اس کے ماں کے پیٹ میں تو 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں اسی وقت سے، ابھی آیا بھی نہیں، اس کے پاس لباس بھی نہیں ہے، آئے گا بغیر لباس کے، جائے گا کفن کے ساتھ، لیکن لکھ دیا اللہ نے پہلے سے، اتنا کمائے گا، مرتے وقت اتنا ہوگا اور اس کے بال بچوں کو اتنی میراث تقسیم ہوگی. یہ ہے ایمان، یہ ہے توکل. تو اگر مگر کو منع فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہمارے اساتذہ تو فرماتے تھے کہ جو شخص یہ جملے کہتا ہے وہ شرک خفی میں مبتلا ہے، اللہ کی ذات سے اس کا یقین ہٹ گیا، لوگوں پر اس کا یقین آ گیا، اس نے تکلیف پہنچائی، اس نے مجھے بے عزت کیا، وہ اس سے ہاتھ ملاؤں تو میں عزت کی بلندیوں پر پہنچ جاؤں گا. سب دھوکے کی دنیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ بیت المقدس فتح کرنے کے لیے جا رہے تھے، آپ سب نے بے شمار مرتبہ یہ واقعات سنے، تو کپڑے جو ہے اس پہ پیوند تھے. کسی نے کہا حضرت کپڑے بدلنے ہیں، وہاں جاتے ہیں، وہاں اکرام کے یہ تقاضے ہیں، وہاں کا وقار یہ ہوتا ہے. انہوں نے جلال میں آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، یوں فرمایا کہ عزت و ذلت اللہ نے اسلام اور اعمال میں رکھی ہے. خلاصہ اس کا یہ ہے، اگر عمل زندگی میں ہے تو لباس کا اعتبار نہیں، عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اچھے سے اچھا لباس ہو اور عمل نہیں. دنیا واہ واہ کرتی ہے لیکن اوپر والوں کے پاس اس کی واہ واہ نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت ہے. بہرحال میں یہ تیسری صفت پر بات عرض کر رہا تھا، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ایمان والے اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں. پہلی صفت تھی اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ایمان والوں کے دل کانپ جاتے ہیں محبت سے، شرسار ہو کر. اور جب تلاوت کی جاتی ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کیفیت ایمانی بڑھ جاتی ہے، ایسا مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے. اور وہ قرآن سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ قرآن سن کر رو رہا ہے، اس کو کیا پتا کہ قرآن کی لذت کیا ہے. دنیا قرآن کی لذت سے آشنا نہیں ہے، وہ گانوں کی لذت سے آشنا ہے، اور قرآن کے سننے پر جو انعامات اللہ کی طرف سے ہے اس سے آشنا نہیں ہے. گانے کی لذت ہے، وہ سن رہا ہے، ڈرامے سن رہا ہے، ادھر ادھر کی ایران توران کی سن رہا ہے، قرآن سے غافل ہے. اور تیسری صفت تھی وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ایک اللہ پر بھروسہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے والا بنا.